میری محبت کی شادی ہوئی میری والدہ کو، میری بیوی کو، شادی ہوئی میری بیوی کو میری پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہر وقت کا غصہ نہیں لگتا جس پر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، میں اپنی والدہ کو اس بات پہ غصہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بیوی کو ماں سے الگ کر دو بھائی، اگر ایسا ہو رہا ہے نا، اگر واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے نا ماں کی طرف سے واضح، تو پھر الگ رکھ کر دو، کہ ماں بہو کے، ماں بیوی کے جھگڑوں کو نہیں کوئی سلجھا سکتا، ماؤں کو سدھارنا ناممکن ہے، تو بہتر یہی ہے کہ بیوی کو الگ کر دو، ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض مائیں بھی بڑا ظلم کرتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں، وہ کمپرومائز کرتی نہیں ہیں، وہ ہر وقت چڑچڑا پن، غصہ پن، کوئی بات آرام سے سمجھانا ہی نہیں ہے، طنزیہ لب و لہجہ ہوتا ہے ان کا۔ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا، بہو کو روٹی پکانا نہیں آتی تو کیا تجھے تیری ماں نے سکھایا نہیں روٹی پکانے کا طریقہ؟ تو اس طرح کی اسٹائل ہوتا ہے ان کا۔ اب ماں کو آپ سمجھاؤ تو مائیں سننا چاہتی نہیں ہیں، وہ سنتی نہیں ہے نا، اگلا سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں سب کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ سننا ہی نہیں چاہتا کسی، صرف پولیس کی سنتے ہیں ہم، کیونکہ پتہ ہے نہیں سنی تو اٹھا کے لے جائے گا وہ، تو اس کے علاوہ کوئی سنتا ہے کسی کی؟ ہر آدمی اپنا دماغ، اپنا منہ ادھر کر کے گھوم رہا ہے۔ تو جب اماں اور بیوی کی زیادہ لڑائی ہو بار بار، اور آپ سمجھ رہے ہو 100% غلطی اماں کی ہے، اس صورت میں بتا رہا ہوں، پھر آپ یہی بولو، اماں دیکھو غلطی آپ کی تو نہیں ہے، غلطی تو میری بیوی کی ہے۔ اماں کو بولو گے نا غلطی آپ کی ہے، تو پھر تو اور نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بولو اماں مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے، سیکھ لو، یہ باتیں کام آئیں گی، ہلکی باتیں نہیں ہیں یہ، کام آئیں گی یہ بات۔ ان کو بولو اماں غلطی میری بیوی ہی کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے لیے اس کو طلاق دینا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤں گا، دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہے، اور اگر بچہ بھی ہو چکا ہے تو بچے کی ماں سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اب یہی ہے کہ میں اس کمبخت کو آپ سے دور کر دیتا ہوں، منحوس کو، استغفر اللہ، اس کو میں کیا کر رہا ہوں، میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں، جان چھوٹے مصیبت سے۔ تو پھر اماں دیکھ لیں گی احون البلیتین کیا ہے، دو بڑی مصیبتوں میں چھوٹی مصیبت کیا ہے، الگ کرنا زیادہ بڑی مصیبت ہے، یہ اس مصیبت کو برداشت کرنا زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ تو اماں سمجھدار ہوں گی تو کچھ کمپرومائز کر لیں گی، بھائی تھوڑا سا ہم برداشت کر لیتے ہیں اس کو، نہیں سمجھدار ہوں گی بولے دفعہ نکل لیں یہاں سے۔ تو یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل سمجھا نہیں سکتے آپ۔ جب بھی دیکھو کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے نا، تو پھر اگلا کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی مثال ہے، آپ ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دیں کہ میرا مکان بنا دو 1 کروڑ میں، یہ 1 کروڑ آپ کے ہوئے، قیامت آ جائے گی، چاہے وہ تبلیغ میں سال کے لیے لگا کر آیا ہو یا 6 مہینے لگا کر آیا ہو، اگر وہ آپ کا مکان بنا دینا، جو سزا آپ قتل کے کیس میں قاتل کو دیتے ہو نا، وہ سزا آپ مجھے دے دینا، کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ کی بہت سخت سزا ہے۔ آپ نے اگر ایڈوانس پیسے پکڑا دیے، کسی کا باپ بھی 100 مرتبہ مر کے بھی پیدا ہو جائے، اس سے ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو، پھر میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا ہوں، ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو اس کمبخت سے۔ یہ ہماری حالت ہے، چاہے دیندار ہو، داڑھی نہیں ہے، حاجی ہے، پاجی ہے، کچھ بھی ہے، نہیں کر کے دے گا وہ کام، ترسا ترسا کے پیسے تو یعنی کیا کرو یار، اب میں گالیاں تو دینے دو نا مجھے، آپ ترسا ترسا کے اس کمبخت کو پیسے دیا کرو، اس کو بولو یہ ٹھیکیدار کو نا کہ یہ گھر، میں نہیں کہہ رہا 1% لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، 1% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن 1% تو بہت ہی منورٹی میں ہے نا، تو وہ بھی شاید کوئی اب نارمل آدمی ہوگا جو ٹھیک ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پاکستان کا نیا نیا آیا ہوگا، پاکستان کو کلچر کا نہیں پتا ہوگا یہاں پہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پیسے دینے ہیں ترسا ترسا کے، اس کو بولو تیری کھال ادھیڑ ادھیڑ کے پیسے دوں گا میں تجھے، وہ کہنا کہ یہ اتنے پیسے چاہیے، آپ آدھے دو، بولو کام تو شروع کر، 1 اینٹ لا، لگا اس 1 اینٹ کو، 1 اینٹ لگائے گا، آپ اس کو 50 روپے پکڑاؤ، دوسری اینٹ لے کر آپ ترسا ترسا کے پیسے دو گے تو کام کر دے گا وہ۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بہت معاملات خراب چل رہے ہیں یار، معاملات میں مسلمان بہت ہی پیچھے جا چکا ہے۔ ٹھیکیدار جو گھر، میں تو بہت سارے معاملات میں واسطے پڑ رہے ہیں نا، ٹھیکیدار جو گھر بیچنے کے لیے بنائے گا نا، انتہائی ناقص میٹیریل ڈالے گا اس میں، انتہائی تھکا ہوا میٹیریل ڈالے گا اس میں، کیونکہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے گھر خریدا، دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں تو پورا پلستر گل رہا ہے، اور جب ٹھیکیدار اپنے لیے گھر بنائے گا، کیسا خاندانی،
ایک بات، جب ٹھیکیدار بیچنے کے لیے گھر بنائے گا اندر سے کھوکھلا ہوگا، اوپر سے چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر نا، کمکمے ٹمٹما رہے ہوں گے اس میں آپ جاؤ گے آپ کو ایسا لگے گا میں شیش محل میں آ گیا ہوں، شیش محل میں. تو بس آپ فوراً کہو گے یار اب تو 4 شادیاں پکی ہیں، ایسا شیش محل یار، اس میں ایک بیوی کیا فائدہ. لیکن جب آپ رہنا شروع کرو گے نا، کسی دن آپ نے کہا گھڑی لگانی ہے، کیل ٹھوکی، 2 اینٹیں کی نیچے گریں گی اس میں جہاں سے کیل ٹھوک رہے ہو پیچھے سے اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے بھائی. حالانکہ جب آپ گھر اتنا ناقص بنا رہے ہو تو آپ کسٹمر کو بتاؤ تو صحیح نا. آپ بولو بھائی مٹی یہ سونا، بتائے گا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ڈالا اس نے اس کے اندر. تو پوری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے بھائی. بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے یہ جو جن صاحب نے کہا ہے نا، یہ کہاں چلے گئے؟ ان کے سوال کدھر گیا؟ سوال ہی غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. سوال تھا کیا؟ سوال ہے؟ ہاں سوال یہ تھا کہ اماں جو ہے نا وہ کر رہی ہے نا، غصہ بہت کر رہی ہیں بیگم کے ساتھ. ہاں اماں بات پر غصہ کرتی ہیں، تو اماں کا غصہ تم تو برداشت کرو، تمہاری اماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور بہو کو بھی چاہیے برداشت کرے. خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنے میں ثواب ہے. لیکن اب نہیں کر رہی برداشت تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سوائے ڈپریشن میں جانے کے اور طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کی بہویں آ رہی ہیں، میں اسی حساب سے بات کروں گا نا. تو آج کل برداشت والی بہویں نہیں ہیں. تو ساس زیادہ وہ کرتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، پھر آپ کی بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی، پھر آپ ماں کو سمجھاؤ گے، بیوی کو سمجھاؤ گے، اس کے بعد پاگل ہو جاؤ گے، تھوڑے دن میں باولے ہو جاؤ گے، بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دو گے، اور بالآخر ایک دن انتقال ہو جائے گا آپ کا. تو اس کا حل یہی، اماں کو تو ڈانٹ نہیں سکتے، نہ سمجھا، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اپنے بارے میں، آج کل کوئی بھی نہیں سننا چاہتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ بولو اماں میں تنگ آ گیا ہوں ان مسائل سے، میں اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہوں. تو اماں خود ہی سمجھ جائے گی بھائی اب میں نے برداشت کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. بیوی تو خوش ہو جائے گی، بہت بولے گی واہ بھائی واہ. مفتی صاحب روزی کا مسئلہ ہے، دعا کی درخواست ہے. میرا نام رضوان ہے، میں ٹنڈو اللہ یار سے ہوں. دل سے دعا اللہ آپ کو رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے. یہ جو میں نے گارڈوں کے بارے میں بات کی ہے بھائی، اپنے گلی کے گارڈوں کا میں اس چیز کا خیال کیا کریں. کوئی بھی جا کے گارڈ سے الجھ رہا ہے نا کہ یہ گاڑی کیوں ہے، وہ آپ جا کے اس کا دفاع کیا کرو بھائی. یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ لڑیں گے تو ان کو فوراً جاب سے نکال دیتے ہیں لوگ. یہ لڑیں گے نا آگے سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو پتہ ہے وہ سیٹ کیا بولتا ہے؟ تو زبان چلا رہے میرے آگے، چلو بھائی گارڈ ٹرینڈ. اب وہ بیچارہ کیا ڈکیتیاں کرے گا، وہ چوریاں کرے گا. تو اس میں لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب کسی کو دیکھیں ایسے کوئی گارڈ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو بولے بھائی آپ یہ اس کا کام کیا ہے. اور ریٹرن میں نا گارڈ کی ذمہ داریاں لکھ کے لگا دینی چاہیے، اور انتظامیہ کو چاہیے لکھ کے لگا دے بھائی گارڈ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں الجھنے کی اجازت نہیں. اب ایک کام رہ گیا گارڈ کا، وہ ہے گلی کی حفاظت. وہ کام ہے ہی نہیں گارڈ کا، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے پھر تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں ہم اس کو؟ آپ سمجھ رہے ہو گلی کی حفاظت کی تنخواہ دے رہے ہو، یہ آپ کی بھول ہے. یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں لا ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے تو ڈاکو سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تیز ہونی چاہیے بھاگنے میں. کیونکہ ان کو جو گنیں دی جاتی ہیں وہ چلنے کے علاوہ تمام کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کے جنرل نالج کے لیے بتا دوں. کہیں آپ گارڈ ہے تو آپ خوش فہمی میں ہو کہ ڈاکو آ کے بندوق سے مجھ سے چھین رہا ہے تو میں اب لڑوں گا، کیونکہ گارڈ ٹھا 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 کر کے ڈاکو کو کیا کرے گا؟ اڑا دے گا. اس خوش فہمی میں مت رہنا. سمجھتے ہو؟ گارڈ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے فوراً وہ گلی چھوڑ کے بھاگے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے وہ، کیونکہ آپ ہو ایک نمبر کے کنجوس. 2 وجہ سے وہ صحیح. میرا بھی مشورہ ہے گلی کے گارڈوں کو، جیسے کوئی آگے بھاگ جائے کرو فوراً. 2 وجہ سے. نمبر 1 تو تنخواہ 8,000. اس 8,000 میں مجھے تم 8,000 دیتے تو میں ڈاکو کو پہلے اعلان کر دیتا بھائی جو حضرات بھی ڈاکو ہیں کائنڈلی آنے سے پہلے مجھے بتا دیں. 8,000 میں اگر میں کرسی پہ وہاں گن لے کے بیٹھ گیا ہوں نا، یہ میری بہت بڑی نیکی ہے. اتنی نیکی کافی ہے. 8 یا 10,000 اتنا ہوگا. ایک تو اس وجہ سے اس پر واجب ہے کہ وہ بھاگ جائے جب تک اس کو معقول تنخواہ نہیں ملتی. نمبر 2، محلے والے ہوتے ہیں ایک نمبر کے کنجوس. ان گارڈوں کو ایجنسیاں جو اسلحہ دیتی ہیں، محلے والوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا سا اسلحہ خرید کے ان کو پکڑا دیں.
وہی سڑا ہوا اسلحہ جو ایجنسیوں نے دیا ہوتا ہے تو چلنے کے علاوہ سب کام کرتا ہے, واقعی نہیں چلتا. میرے گارڈوں کے پاس یہ وہ ایجنسیوں کا اسلحہ تھوڑی ہے, ہم نے ان کو 5-5 لاکھ کی گنیں خرید کے دی ہیں, اب تو شاید 10 لاکھ کی ہو گئی ہوں گی. وہ ایجنسی جو بندوق دیتی ہے, ہم جب ہمیں ایسے پتا چلا, ہم لے گئے ان کو نشانے کے لیے نا, ہم نے کہا ذرا گارڈوں کا نشانہ تو چیک کریں. پہلے میں نے کہا میں چلاتا ہوں, آگے اس نے وہ رکھا, میں چلائے تو وہاں جا رہی ہے نا وہ ادھر. ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی اور کو لگ جائے گا بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, وہ جو ہے نا وہ نشانہ نہیں ہوتا جس میں صحیح کرتے, یوں کیا تو وہ گر گیا نیچے. کوئی بلٹ کھینچ رہا ہے تو بلٹ ہاتھ میں آ گیا اس کے, کوئی اس کو ٹریگر کو زور سے کھینچا تو وہ ہاتھ میں آ گیا. کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی, تو وہاں ہمیں پتا چلا ایسا ہی ہوتا ہے, یہ گنیں جو ان کی ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے کہا اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو بندوقیں صحیح ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے. تو چونکہ محلے والے کنجوس ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی گارڈ کو صحیح اسلحہ خرید کے بولو نہیں دیں گے, ان کی جیب سے روکڑا نکلتا ہی نہیں ہے. تو تمہیں اپنی حفاظت کے لیے تم سے روکڑا نہیں نکل رہا, تو پھر بہتر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے 12 گھنٹے ایک گارڈ سوئے, اگلے 12 گھنٹے دوسرا گارڈ سوئے. تو کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اللہ نہ کرے کوئی ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں, لیکن ڈاکوؤں کو میں یہ بھی خطاب کروں گا, ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے گارڈوں کو اچھا اسلحہ دینا لوگ شروع کر دیں, یہ بھی امکان اس بات کا ہے. اور ڈاکو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو. ڈاکوؤں کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ یہ سب نالج ہے کہ ان گارڈوں کے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو نا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جیسے ہی ڈاکو آئے بینک کا گارڈ فوراً گھنا بن کے ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے یار یہ کیا چلے گا. یہ تو جو اچھے بینک ہوتے ہیں انہوں نے گارڈوں کو پھر ذرا اچھا اسلحہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو کنجوسی کرو گے تو پھر وہ دیکھو, ہمارے ہاں نا ضرب مومن چھپا کرتا تھا, تو ہمارے استاد سے حضرت مفتی ابو لبابہ, ان کی نگرانی میں رات کو کام ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے جس دن ملازمین پہ کام زیادہ ہو نا, رات کا کھانا ٹائٹ, ادارے سے کہتے تھے رات کو کھانا ان کو ٹائٹ کھلاؤ, کیونکہ پوری رات ملازمین نے, اخبار کے ملازمین نے جاگنا ہے, تو کھانا رات کو ان کا اچھا ہونا چاہیے, ان کی ضرورتیں پوری کرو. ایک دن کیا ہوا ہے کہ انتظامیہ نے دال کھلا دی,